ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقابت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہیں سہارے کے بغیر چلتا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے، اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں، سارے میڈیکل اسٹوروں پر تالا پڑ جائے۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بہن، بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، ڈھور ڈنگر اور زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑے کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کہتے ہیں، میرا دل لرز گیا اور میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں اور کہکہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھیلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس پر کرم ہے اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پہ چل رہا ہے۔ تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے، اڑ جاؤ گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا۔ پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، راستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا، اخلاص والا دیکھا، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہوا ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے، وہ اور کرم کرے گا۔
میں نے ہر صاحب کرم کو احسان کرتے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتا ہے، اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو۔ اپنی زندگی میں اپنے کمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا، حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔